پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں اور صوبائی وزیر بھی ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ناصر صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے, پاکستان نے بھرپور جواب دیا بھارت کو اور اس وقت بھی بھرپور جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ جی, ہماری بہادر افواج نے آج جو وہاں پہ پہلے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے, وہ جیسے ڈرایا جاتا ہے شیر آیا شیر آیا, جس طرح انڈیا میڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا, لیکن آج صبح سے جو فجر سے جو حملے کیے گئے اور جس کا بڑا وہاں پہ نقصان ہوا ہے, اور وہ بالکل نظر آ رہا ہے جس طرح وہاں کی میڈیا بوکھلائی ہوئی ہے. اور لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہماری بہادر فوج نے ان کی جو ملٹری انسٹالیشن تھیں صرف ان کو ہی ٹارگٹ کیا ہے, کسی سویلین آبادی کو نہیں کیا. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ وہاں سے سویلین علاقوں میں ہی, شہری علاقوں میں, مساجد پر, دیگر جگہوں پہ ان کے یہ ڈرون اٹیک, میزائل اٹیک اور دیگر ہو رہے ہیں, جس سے عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. اور ہم نے ان کے جو بہت ساری ان کی فوج کے جو لوگ ہیں, جو فوجی ہیں, افسران ہیں, انہی کو نیست و نابود کیا ہے. اور وہاں کی جو اس طرح کی انسٹالیشنز تھیں جہاں سے ہم پر حملے کیے جا رہے تھے, پاکستان پہ حملے کیے جا رہے تھے, انہی کو نشانہ بنایا ہے. اور الحمدللہ وہ جو اینٹ کا جواب پتھر سے جو آپ نے سنا ہے محاورہ, وہی ہے. اور یہ شیروں کا حملہ ہے, اور جس کو وہ گیدڑ جو ہے برداشت نہیں کر پا رہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں خطے میں ایک طاقت کا توازن جو کہ دنیا بھر میں ایک امیج کریٹ ہوا تھا, پاکستان جیسے کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ ایک دم سے چینج ہو گیا سینیریو. اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کا معترف ہو چکا ہے کہ پاک فوج ایک مضبوط ترین فوج ہے. جی, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے, اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ. اور جو انڈیا اس پورے خطے, اس پورے ریجن میں خود کو سپر پاور سمجھنے لگا ہے, اور وہ اسی گھمنڈ میں, اور وہ جو رافیل طیارے پہلے اس کے گرائے گئے, اس کا گھمنڈ پاش پاش کیا گیا, اس کا تکبر, اس کا غرور مٹی میں ملا دیا. اور اب پھر جب آپ نے دیکھا کہ مسلسل ان کی طرف سے اس طرح کی اشتعال انگیزیاں ہو رہی تھیں اور ڈرون اور میزائل اٹیک ہو رہے تھے, رات بھی انہوں نے کیے, اور پھر جب ہماری طرف سے شروع ہوا ہے تو اب ان کو لگ پتا گیا ہے, اور ہماری پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے, اور سب کے مورال بلند ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. اصل کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جس طرح سے اب رسپونڈ کر رہی ہے, اب امریکہ کی جانب سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس سے پہلے یہ ان کا رویہ نہیں تھا؟ دیکھیں, ان کے لوگ ضرور رابطے میں تھے, اور کچھ خاص طور پر ایران کے وزیر خارجہ یہاں بھی آئے, وہاں بھی گئے, پھر سعودی کی طرف سے بھی اسی طرح. امریکن نے تو آپ نے دیکھا کہ جیسے پہلے دن انہوں نے اٹیک کیے تو انہوں نے ان کے اس ایکٹ کو شیم فل قرار دیا, اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک جھوٹا الزام ہم پر لگایا گیا, جس کے لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ کوئی بھی آ کے تحقیقات کر لیں, ہم ہر طرح سے اس کے لیے تیار ہیں, ہم پرامن ہیں. لیکن وہ جو ہم امن پسند تھے اس کا وہ کوئی غلط مطلب لے رہے تھے, اور ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ اس پورے خطے میں یہ صورتحال پیدا ہو. دونوں کے پاس ایٹمی قوت ہے جو پورے ریجن اور پوری دنیا کے لیے ایک ہیجان کا سبب اور ایک مشکلات کا سبب بن سکتا ہے, جو پاکستان نہیں چاہتا تھا. لیکن اب انہوں نے ہمیں اس میں دھکیل دی ہے, اور اب وہ فیس کریں. ناصر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, گزشتہ روز کی بات کی جائے, آج کی بات کی جائے, آج تو بھارتی میڈیا کو لگام ڈل گئی ہے, اب وہ اپنے ٹریک پہ آنا شروع ہو چکے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے جو صحافت کا جنازہ نکالا, اس پر آپ کیا تجزیہ دیں, اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح مودی جھوٹا اسی طرح ان کا میڈیا جھوٹا. اور مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ان کے بڑے نام بھی وہاں پہ انڈین جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, بالکل, جو صحافی ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے, وہ بھی جھوٹ بول رہے تھے. ان کے بھی وہ کلپس موجود ہیں کہ جی کراچی تباہ ہو گیا, جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہاں پہ
हम लोग ऑफिसेज में बैठे हुए थे। इनफैक्ट नासिर साहब ये तक भी बोला गया कि वजीर आजम जो है वो बंकर में घुस गए, आर्मी चीफ फरार हो गए, अजीबोगरीब किस्म की खबरें चला रहे थे। बस अब और जो झूठे होंगे वो यही चला, इस तरह की खबरें जिनका कोई सर पैर नहीं। और उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो थी, जाहिर है सहाफियों को पूरी दुनिया में हर मुल्क के कुछ अच्छे सहाफी भी होते हैं, लेकिन उन्होंने तो जिस तरह के झूठ बोले, अपना ही जनाजा निकाल लिया जिस तरह अब उनके जनाजे निकल रहे हैं उनकी फौज का। नासिर साहब, जनाजा तो हर मैदान में ही इनका निकल रहा है। अगर मईशत की बात कर ले तो भारतीय स्टॉक मार्केट को भी बड़ा धचका लगा है आज, और $83 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है, और ये मजीद होता रहेगा नुकसान। इनको और मजीद ये नुकसानात होंगे। और आप देखिएगा कि इन्होंने अब जो एक शुरू की है उसको ख़त्म हम ही करेंगे। और हमें दुनिया का अमन अजीज़ है, हम वहाँ के शहरी इलाकों में कोई इस तरह का एक्ट नहीं होगा हमारी तरफ से। हम जो मासूम शहरी किसी भी मुल्क के हों वो हर कोई नहीं चाहता, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनकी फौज है, या जो ये मोदी की जो सोच है, इसके खिलाफ हम जरूर हैं और उसका भरपूर जवाब दे रहे हैं। नासिर साहब, आप क्या समझते हैं ग्लोबली ट्रेड जो है वो कितनी मुतासिर होगी इस जंग से? जी बिल्कुल ये है, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि दोनों मार्केट्स हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दर्दी हिसाब से, और उनका और भी इश्यूज हैं, इसी तरह पाकिस्तान भी। तो ये तो इश्यूज हैं, इसी वजह से तो हम नहीं चाह रहे थे जंग, लेकिन देखें हम पर ये जंग मुसल्लत की गई। पाकिस्तान पुरअमन है मुल्क है, और हमारी हुकूमत हो, हमारी फौज हो, हम सब लोग अमन चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का आपने देखा कि कितने दिनों से ये शुरू कर दिया गया था, इल्ज़ाम लगाने के बाद ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और फिर रात भी बहुत ज़्यादा अटैक किए गए मुख्तलिफ हमारी जगहों पे। आप देखें रहीमिया खान में शेख ज़ैद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ को उस पर निशाना बनाया गया, हालांकि ये दुबई और पाकिस्तान का एक पुराना वो है, उनके नाम पे रखा गया था, शेख ज़ैद का बड़ा नाम है, तो इन्होंने इसका भी ख्याल नहीं रखा। और जगहों पे भी इन्होंने बहुत सारे अटैक किए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे नासिर हुसैन शाह, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।